فرماتے ہیں کہ حقیقت صبر کیا ہے؟ علامہ علوسی سید محمد بغدادی رحمہ اللہ تعالی لکھتے کہ صبر صرف زبان سے انا للہ پڑھنے کا نام نہیں، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے زبان سے بھی پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ سنت استرجاع یعنی انا للہ پڑھنے کی سنت حقیقی معنوں میں اس وقت ادا ہوگی جب زبان کے ساتھ دل بھی شامل ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ملک ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، مملوک ہیں، اور مالک کو اپنے ملک میں ہر قسم کے تصرف کا اختیار ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے گھر میں اور ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں ہمارے بیٹے مظہر میاں کی والدہ بھی اللہ کی ملکیت تھی، ان کے انتقال پر یہ بیان تھا۔ مالک کو اختیار ہے کہ اپنی چیز کو جہاں چاہے رکھے اور جب تک چاہے رکھے، جہاں چاہے اٹھا کر رکھ دے۔ انا للہ سے مراد یہی ہے کہ ہم ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ملک ہیں اور مالک کو ہم پر ہر طرح کے تصرف کا حق حاصل ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ جدائی عارضی ہے، ہم لوگ بھی وہیں جانے والے ہیں۔ یہ دو جملے ہیں، ان سے بڑھ کر کائنات میں صبر کا کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا۔ مصیبت میں اس کلمے سے زیادہ مفید اور لاجواب موتی کوئی اور مفرح خمیرہ پیش نہیں کر سکتا۔ سے الفاظ بھی ہیں، ساتھ ساتھ دل بھی ساتھ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں پر دل سے راضی ہیں۔ غم ہوتا ہے، غم ہونا خلاف سنت نہیں ہے، رو بھی سکتا ہے آدمی، لیکن دل سے راضی رہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر۔ صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بشارت دی جا رہی ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جمع ہے صلوات، جمع ہے صلات کی معنی خاص رحمتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صبر کرنے والوں پر خاص رحمتیں، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں پر خاص رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ لیکن آگے ورحمت نازل فرما کر بتا دیا کہ میں رحمت عامہ سے بھی اپنے صبر کرنے والے بندوں کو محروم نہیں کروں گا۔ یہ تعمیم بالتخصیص ہے، یہ تعمیم بعد تخصیص ہے کہ صابرین پر خاص رحمتیں تو اللہ تعالیٰ برسائے گا ہی، مگر رحمت عامہ بھی دے گا، یعنی رحمت خاصہ کے آبشار کے تسلسل کے ساتھ رحمت عامہ بھی ملے گی۔ پے در پے صلوات اور رحمت پر رحمت نازل ہوگی۔ یہ تفسیر بیان القرآن ہے جو پیش کر رہا ہوں۔ حکیم الامت نے فرمایا کہ صلوات سے مراد خاص رحمتیں ہیں، اور جو بعد میں رحمت ہے یہ تعمیم بعد تخصیص ہے، یعنی رحمت عامہ مراد ہے۔ اور اس کی وجہ حضرت نے عجیب بیان فرمائی، کیونکہ حکم صبر پر عمل کرنے میں تمام صابرین مشترک ہیں، اس لیے اس کا بدلہ رحمت عام ہے۔ لیکن چونکہ ہر صابر کے صبر کی کیفیت اور خصوصیت اور کمیت جدا ہے، لہذا ان خصوصیات کا صلہ بھی جدا خاص عنایتوں سے ہوگا۔ جتنا جس کا صبر ہوگا اتنی ہی عنایات خاصہ اس پر مبذول ہوں گی، اور یہ نزول رحمت تمہارے رب کی طرف سے بغیر واسطہ ملائکہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست رحمت نازل ہوگی۔ من ربہم فرمایا کہ تمہارا رب براہ راست تم پر رحمت نازل کرے گا۔ دیکھو کوئی دوست کسی کو براہ راست کوئی چیز دے اور خود نہ دے، کوئی کسی کو کوئی چیز براہ راست دے اور کوئی خود نہ دے بلکہ کسی کے ذریعے سے دے، تو فرق ہے یا نہیں؟ تو من ربہم میں اللہ تعالیٰ نے مزہ بڑھا دیا کہ صبر کو میٹھا کر دیا کہ تمہارے رب کی طرف سے بغیر واسطہ ملائکہ رحمت خاصہ بھی ملے گی اور رحمت عامہ بھی ملے گی۔ رحمت خاصہ بھی جیسے کہ تنخواہ تو سب کو ملے گی، بونس خاص لوگوں کو ملے گا، وہ تنخواہ بھی ملے گی، یہ نہیں کہ بونس ملا تو تنخواہ نہیں ملی۔ تو رحمت خاصہ ان لوگوں کو ملے گی جو دل سے راضی رہتے ہیں، اور صبر صرف کسی کے مرنے پہ نہیں ہوتا۔ پیچھے بات گزر چکی ہے کہ جیسے ابھی ہم نماز پڑھنے آئے ہیں،
دل چاہتا ہے آدمی آرام کرے، سو رہا ہے تو سوتا رہے، عصر مغرب پھر بھی بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں، فجر نہیں پڑھتے۔ الصبر علی الطاعت یہ ہے کہ فجر میں نیند کو قربان کر کے عبادت کرے، پھر فجر پڑھ کے ہی بجا کے سو جاتے ہیں بعض لوگ، سورہ یاسین شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ لے، ذکر کر لے، پھر اشراق پڑھ لے۔ یہ ہے طاعات پر صبر، اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا۔ تھوڑا مشقت ہوگی، شروع میں مشقت ہوگی، بعد میں عادت ہو جائے گی۔ جب بچے اسکول جاتے ہیں شروع میں روتے ہیں، ہائے ہم نہیں جائیں گے، ابا اماں یاد آ رہی ہیں، یہاں بھی کتنے بچے روتے ہوئے آتے ہیں، 5 سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو گھر آہستہ آہستہ ایسے عادی ہوتے ہیں کہ ان کو یہی مزہ آنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح نفس بھی شروع میں تھوڑا سا مشقت کرتا ہے، بعد میں پھر وہ عادی ہو جاتا ہے اور اس کو اسی میں مزہ آتا ہے کہ اگر وضو بھی ٹوٹ جائے تو آدمی بغیر اشراق پڑے ہوئے نہیں سو سکتا۔ حکیم الامت کا ملفوظ ہے، فرمایا کہ تم معمولات کو تم پہلے پکڑ لو مضبوط، 10 15 20 دن 40 دن اگر ہم نے پڑھ لیا، پھر اس کے بعد 41ویں دن چھوڑنا بھی چاہیں گے تو پھر چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ چھوڑ تو سکتا ہے، چھوڑنا مشکل ہو جائے گا، بالفرض کہیں جانا بھی ہے، آدمی کہتا ہے آج مختصر پڑھ لیتے ہیں لیکن چھوڑیں گے نہیں۔ تو اسی طرح جب آدمی معمولات یہ ہے الصبر علی الطاعات، طاعات پر صبر، کہ آدمی کچھ معمولات فرائض و واجبات کے علاوہ نفلی بھی بنائے۔ کیوں جناب، ہر آدمی کہتا ہے 35,000 مل جائے بس بہت ہے، اتنے میں دال روٹی گزارا۔ ہر آدمی کہتا ہے 35 نہیں 75,000 بھی کم ہے تاکہ کچھ کپڑا لتا بھی بن جائے، کچھ آدمی سیر و تفریح بھی کر لے۔ ہر آدمی تھوڑا زیادہ چاہتا ہے، اپنی کھپت سے اور اپنے خرچ سے زیادہ آمدنی چاہتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی عبادت فرائض و سنت موقدہ سے بڑھ کر کچھ نوافل کا ذخیرہ بھی رکھیں، کیونکہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن نوافل کی کمی اور کمزوری کو، فرائض کی کمزوری کو نوافل سے پورا کیا جائے گا، کہ اس کے پاس کچھ نوافل بھی ہیں تو نوافل سے پھر فرائض میں جو غفلت ہو جاتی ہے، ادھر ادھر دھیان چلا جاتا ہے، تجوید غیر درست ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو پورا کیا جائے گا نوافل سے۔ اور نوافل سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ گناہ چھوڑنے کے بعد نوافل جب آدمی پڑھتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ ایک آدمی 5 بجے اور اس نے چھٹی کر لی، 5 بجے سے پہلے ہی وہ منہ ہاتھ دھونے کے لیے، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں 4:30 بجے نماز ہے تو اسی وقت سے بس نماز پڑھ کے پہلے سے تیار ہو گئے جانے کے لیے، اور دوسرا جو ہے اس کے بعد بھی رکا رہا، کہا کہ آپ کے لیے میں پانی بھر دوں اور آپ کے لیے آپ کو پنکھا جل دوں، گرمی ہو رہی ہے۔ تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے جو ایسا روزانہ کرے گا تو اس سے خاص تعلق ہو جائے گا، پھر وہ دونوں کو مزدوری تو 1,000 دے گا، لیکن اس کو اوپر سے کوئی اور چیز بھی دے دے گا، گھڑی بھی انعام میں دے دے گا، سوٹ بھی دے دے گا۔ یہ کیوں ہے کہ اس نے رابطے کا تعلق کیا اور اس نے ضابطے کا تعلق کیا۔ ضابطے کا تعلق یہ کام کیا، بھائی ہم کیوں رہیں گے، کیوں رکیں گے بلا وجہ، کیوں ہمیں جو تنخواہ ملی، جو دھیاڑی ملی ہم نے کر لیا، لیکن یہ دھیاڑی والا ہے، اور یہ جو ہے خاص تعلق والے خدمت کے جذبے سے کرے اللہ کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ اتنا نوازیں گے کہ آدمی دیکھتا رہ جائے گا۔ صرف آخرت ہی نہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتے ہیں۔ جتنے آدمی نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، حدیثوں سے روایات سے پتہ چلتا ہے نیکیوں سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، اور گناہوں سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی، مستقل گناہ کرنے سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور استغفار اور توبہ اور درود شریف کے اہتمام سے، کتنا درود شریف پڑھتے ہیں آج مسلمان۔ نور الدین زنگی رحم اللہ تعالیٰ کئی سو سال پہلے کے بادشاہ گزرے ہیں، 1000 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھتے تھے، 1000 مرتبہ۔ آج ہم 100 مرتبہ ہی پڑھ لیں کم از کم، بعض الحمدللہ ہمارے دوست 300 پڑھتے ہیں، بعض 500 پڑھتے ہیں، اور بعض 1000 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں۔ جمعرات کو جو ہماری نشست ہوتی ہے مغرب سے عشاء، اس میں درود شریف کی مجلس ہوتی ہے، 25 30 50 آدمی جتنے بھی ہوتے ہیں سب 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو 50 آدمی ہوئے تو 5000 مرتبہ ہوا۔ اس طرح حضرت مولانا زکریا صاحب کا ایک سلسلہ ہے، اس میں ہر جمعرات کو مختلف جگہوں پر درود شریف کی مجلس ہوتی ہے، 1 لاکھ مرتبہ درود شریف اس میں خرچ ختم کیا جاتا ہے۔ لہذا اتنا پڑھنے والے موجود ہیں، اور ہم 100 مرتبہ بھی نہیں پڑھتے، لہذا 100 مرتبہ کم از کم۔ اور اس کے لیے بار بار میں بتاتا ہوں کہ مسجد میں بیٹھنا، قبلہ رو بیٹھنا، باوضو ہونا کچھ شرط نہیں ہے۔ آدمی جاتے آتے، کام پہ جاتے آتے یا کام کرتے کرتے
دکاندار سودا بیچتے ہوئے اور ہر وقت تو گاہک کا لائن ہی لگی رہتی، جب تھوڑا فرصت ملی تو درود شریف پڑھ لیا، تیسرا کلمہ پڑھ لیا۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے سبزی والا اور آلو والا بھی اللہ والا بن سکتا ہے۔ ایک طرف اس نے کہا سبزی والے اور ایک طرف کہا سبحان اللہ۔ پھر جب جماعت کا وقت ہوا اس نے ٹھیلا کہیں لگایا اور جماعت سے نماز پڑھ لی۔ یہ سبزی والا بھی ہے، یہ اللہ والا بھی ہے۔ حکیم لقمان کون سے امیر آدمی تھے، غلام تھے، باغ کی خدمت کرتے تھے، اور ان کا آقا ان کا اتنا معتقد تھا کہ سب سے پہلے موسم کا پھل ان کو کھلاتا تھا، بعد میں خود کھاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ لوگ ان کا واعظ سنتے تھے بیٹھے ہوئے۔ ایک آدمی نے پوچھا تم وہی نہیں ہو جو فلاں شخص کے غلام تھے؟ یہ نہیں کہا ہماری طرح، نہیں آپ نے غلطی کر دی پہچاننے میں، ہاں میں وہی ہوں کہ فلاں کا غلام تھا۔ تو اس نے کہا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی عزت کیسے عطا فرمائی؟ انہوں نے فرمایا اللہ میں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، صبر و شکر کی برکت سے، تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام مجھے عطا فرمایا۔ اور ایسے عام آدمی ہیں، نبی نہیں ہیں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ ان کا نام لے کے ان کی نصیحتیں قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے یا بنی لا تشرک باللہ، اتنے پیارے ہو گئے ایک عام آدمی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کا نام لے کے ان کے ملفوظ کو ذکر فرما رہے ہیں۔ کتنا پیارا ہو سکتا ہے آدمی، تو جب ایک کالا غلام اتنا پیارا ہو سکتا ہے تو پھر سید اور صدیقی اور مسلمان، عام مسلمان بھی ہر آدمی اللہ والا ہو سکتا ہے۔ بات وہی ہے کہ ہماری طرف سے کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم سب پر اپنا فضل برسانا چاہتے ہیں، اپنی ولایت خاصہ عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی تمام اقسام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔